نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان دو لیکچر میں ہم انشاءاللہ مختصراً حج و عمرہ کی روح اور ان کے تقاضوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پہلے لیکچر میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ انسان کا ابدی دشمن شیطان کیسے اسے جنت سے محروم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگ میں اسے بار بار بدترین شکست سے دوچار کر کے ایک عظیم عملی نمونہ ہمارے لیے قائم کیا۔ اگر آپ نے ہمارا رمضان کے سلسلے کا پہلا لیکچر رمضان اور خدا کا تخلیقی منصوبہ سن رکھا ہے تو بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت انسانوں کے حوالے سے اپنے تخلیقی منصوبے کا فرشتوں اور جنات کے سامنے اعلان کیا۔ ابلیس جو جن تھا اس نے تکبر میں آ کر انکار کیا اور خدا کو چیلنج کیا کہ انسان اس عزت کا مستحق نہیں، اور اسے اگر روز قیامت تک مہلت دی جائے تو وہ یہ بات ثابت کر دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت اسے اس اعلان کے ساتھ دی کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چل سکے گا، تو صرف ان کو وسوسہ اندازی اور ترغیبات دے سکے گا، کسی قسم کی زبردستی کی تمہیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ شیطان نے مہلت ملتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جنگ کا آغاز کر دیا۔ پہلے باشعور انسان حضرت آدم علیہ السلام جو خدا کے پیغمبر بھی ہیں، اس کے بہکاوے میں آ کر خدا کی نافرمانی کر بیٹھے، تاہم انہوں نے احساس ہوتے ہی خدا سے مغفرت طلب کر کے ہاری ہوئی بازی جیت لی۔ ابلیس کا اگلا نشانہ ان کی اگلی نسل تھی۔ وہ حضرت آدم کے بیٹے قابیل کو کیسے اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہوا کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ بھائی بھی وہ شریف بھائی جس نے اس کے مکروہ عزائم سے باخبر ہوتے ہوئے بھی پہل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ قابیل کے والد پیغمبر ہیں، ایک ایک چیز واضح تھی، لیکن شیطان اسے غافل کرنے میں کامیاب رہا۔ یوں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم جیسے عامی تو کیا، پیغمبروں کے خاندان، ان کے گھر بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابدی خسارے کا شکار ہوئے۔ حضرت یوسف کے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہیں قتل کرنے کو تیار ہو گئے۔ انسان تو کیا، قوموں کی قومیں اس کے جال میں آ کر دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھی۔ سوچئے یہ کیسا خطرناک دشمن ہے۔ خدا کی کتاب پڑھتے، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے، پیغمبر کے خاندان میں سے ہوتے ہوئے بھی اگر غفلت اور سرکشی کی روش اختیار کی تو بہترین وسائل کے باوجود تباہی یقینی ہے۔ ایسے خوفناک دشمن سے غفلت سب سے بڑی غفلت ہے۔ اس نے ہمارے کھانے پینے میں، گھروں، دفاتر، معاشرے، غرض پوری دنیا میں فساد پھیلانے میں کسی شعبے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ زن، زر، زمین، ذات، برادری، رنگ، نسل، قوم، ملک، دین، غرض جن چیزوں سے انسان کو کوئی جذباتی وابستگی یا مادی مفاد وابستہ ہو سکتا تھا، سب میں ملاوٹ کر کے اس نے ہر طرح کا فساد برپا کر دیا۔ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں یا خاندانی لڑائیاں، قومی جھگڑے ہوں یا بین الاقوامی جنگیں، آگ بھڑکانے میں وہ کبھی پیچھے نہیں رہا۔ ایسا چوکنا دشمن جو ہر لمحہ وار کے لیے موقع کی طاق میں ہو، اس سے انسان کی غفلت قابل افسوس ہے۔ عاد و سمود جیسی قوموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بدعمالیاں شیطان نے انہیں آراستہ کر دکھائیں، حالانکہ وہ آنکھوں والے اور بڑے ہوشیار تھے۔ خدا نے انسان کو شرک سے بچانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ انسانوں نے شیطان کے کہے میں آ کر انہی انبیاء کو خدا کا شریک بنا ڈالا۔ خدا نے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ پیو۔ شیطان نے شراب جیسی جسم، روح اور عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز کو انسانوں کی اکثریت کا محبوب بنا ڈالا۔ خدا نے جنسی پاکیزگی، رشتوں کی حرمت اور صلہ رحمی کی صورت میں انسان کی مادی اور روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے خاندان جیسے ادارے کا تحفہ دیا، اور اس نے زبان، لالچ اور جذبہ جنس کو بے قابو کرا کے اس ادارے کو پامال کرا دیا۔ خدا نے انسان کو زندگی خوبصورت بنانے کے لیے فطرت کی روشنی دی
اور شریعت کے چند احکام دے کر گویا اس کے راستے میں روشن چراغ رکھ دیے۔ انسان نے شیطان کے کہے میں آ کر اپنی فطرت کو مسخ کر ڈالا اور یوں گویا روشن راستوں پر آنکھیں بند کر کے چلنا اپنے لیے پسند کیا۔ آج شیطان انسانوں کی بہت بڑی تعداد کی سب سے قیمتی متاع ایمان لوٹ چکا ہے، اور غفلت اور سرکشی نے انسان کو یہ بات بھلا دی ہے کہ اس کا سب سے قیمتی خزانہ لٹ چکا ہے، اور اب اس کا حال اس دلہن کا سا ہونا ہے جس کے زیورات کب سے لاکر سے نکال لیے گئے ہوں اور اسے اس بات کی خبر عین بارات کی آمد کے وقت ہو۔ موت کا فرشتہ جب خدا کی دی گئی امانت واپس لینے آئے گا اور دی گئی صلاحیتوں اور مواقع کے حوالے سے جب جواب دہی کا آغاز ہوگا، تب انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسا خالی ہاتھ ہے اور کیسی بدبختی اس کی منتظر ہے۔ شیطان اور انسان کی اس جنگ میں انبیاء کا گروہ واحد گروہ ہے جو یہ جنگ کبھی نہیں ہارا۔ اس گروہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منفرد روشنی کا مینار ہیں، جنہیں خود خدا اپنی تنہا ذات میں ایک امت قرار دیتا اور اپنا خلیل یعنی دوست قرار دیتا ہے۔ اسلام تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے کیا؟ اپنی جان اور مال میں خدائی مرضی کے مقابلے میں اپنے ارادے اور اختیار سے دستبردار ہو جانا۔ سورہ توبہ کی آیت 111 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ جان و مال خدا کو بیچنا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کی روشن مثال ہے۔ صرف بت پرست ہی نہیں، بت بنانے والے کے گھر میں آنکھ کھولی۔ توحید کی پہلی دعوت اپنے والد کو دی، پھر اپنی قوم کو، پھر بادشاہ وقت کو۔ آگ میں ڈالے گئے، قریبی رشتہ دار، اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا وطن، دین کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت دنیا یوں آباد نہ تھی، آبادیاں دور دراز اور سفر انتہائی مشکل تھے۔ صبح شام ایک ہی دن ہے، توحید کی دعوت لیے ملک گھوم رہے ہیں۔ آج یروشلم میں ہیں تو کچھ عرصہ بعد 1000 کلومیٹر سے زائد دور مکہ میں۔ 85 سال کی عمر تک اولاد سے محروم، کوئی شکوہ نہیں، اپنی زندگی کے بارے میں خدا کے فیصلوں پر بھرپور اعتماد۔ جانتے ہیں معاملہ ایک رحیم و کریم ذات سے ہے جس سے ظلم کا صدور ممکن ہی نہیں۔ زندگی کا امتحان ہونا بالکل واضح۔ اس حقیر زندگی کی قدر و قیمت سے پوری طرح واقف، ہر نیکی کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی شاندار مثال۔ جانتے ہیں یہ زندگی، مختصر زندگی، ایک امتحان ہے۔ اس کی اصل قدر و قیمت اسی میں ہے کہ اس قطرے کے بدلے سمندر کا سودا کر لیا جائے۔ اس قطرہ برابر زندگی کو رب کی رضا کے مطابق گزار کے لامحدود آخرت کما لی جائے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو خواب دیکھا کہ وہ اپنے محبوب بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ باپ ذبح کرنے اور بیٹا ذبح ہونے کو بخوشی تیار ہو گئے۔ یوں انہوں نے اسلام کی عملی تصویر دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں اور حضرت اسماعیل کو خدا کا گھر مکہ میں تعمیر کرنے کا حکم ہوا۔ گھر تیار ہوا، اب حج ایک عظیم عبادت شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوا کہ وہ مقامات جو اس گھرانے کی اطاعت و فرمانبرداری کی کہانیاں بیان کرتے ہیں، انہیں مستقل نشانیاں بنا دیا جائے۔ قیامت تک یہاں آنے والے بے شمار انسان خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ان سے سبق سیکھیں اور شیطان سے جنگ کے اسباق کی بھرپور یاد دہانی یہاں سے لے کر جائیں۔ استطاعت رکھنے والوں پر اس گھر کا حج لازم قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تمام دنیا کے لیے باعث برکت اور ہدایت، کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ انہیں حج کا اعلان کرنے کو کہا گیا اور بشارت دی گئی کہ لوگ آپ کے پاس نزدیک و دور کے تمام راستوں سے آئیں گے۔ سنگلاخ اور چٹیل پہاڑوں والی زمین میں اس گھر کو خدا نے دیکھیے کیسی برکت سے نوازا۔ ہزاروں سال سے دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ دیوانہ وار اس گھر کو لپکتے ہیں اور بے شمار اس کی آرزو کے ساتھ خدائی توفیق کے منتظر رہتے ہیں۔ ایک عالم کے الفاظ میں خدا کا یہ گھر اسلامی دنیا کے جسم میں دل کی مانند ہے۔
جیسے دل دور دراز رگوں سے خون کھینچتا اور پھر اسے صاف کر کے واپس بھیج دیتا ہے، بالکل اسی طرح اسلامی دنیا کا یہ دل سارا سال دور دراز رگوں تک سے خون کھینچتا اور پھر اس کو مزید صاف اور پاکیزہ بنا کے واپس رگ رگ تک پھیلا دیتا ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حج کا تمام عمل کیسے خدا کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار اور شیطان کے خلاف جنگ کی یاد دہانی اور عملی مشق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی دشمنی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس سے اپنے فضل و کرم سے بچائے رکھیں، آمین۔